بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ لوگ کتاب میں صفحہ نمبر 86 نکالے. 86 نمبر صفحہ ہے ہمارے ساتھ، اور آج ہم سبق پڑھیں گے ایک یادگار سفر. ایک سبق کا کیا نام ہے؟ ایک یادگار سفر. آپ لوگوں نے کبھی ریل گاڑی میں سفر کیا ہے؟ تو یہ جو ہم آج سفر کے بارے میں پڑھیں گے نا، سبق کا نام جو ہے ایک یادگار سفر، تو یہ بھی ایک ریل گاڑی میں لوگوں نے سفر کیا ہے اور ہمیں اس سفر کی کہانی سنائی ہے. تو آج ہم یہ سبق پڑھیں گے. تو آپ لوگوں نے پینسل ہاتھ میں لینا ہے، ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی ہم لکھیں گے، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پڑھنا بھی ہے. تو چلے سبق پڑھتے ہیں. اس مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ابا جان نے لاہور جانے کا پروگرام بنایا. جب گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں نا تو لوگ اپنے لیے پروگرام بناتے ہیں نا کہ ہم یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، اتنے دن یہاں پر گزاریں گے، وہاں گزاریں گے. تو یہ جس کہانی کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، تو یہ ان لوگوں کی جب گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے جو ابا جان ہیں تو ان لوگوں نے لاہور جانے کا پروگرام جو ہے وہ بنا لیا. جب انہوں نے پروگرام کے بارے میں بتایا تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. اس مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ابا جان نے لاہور جانے کا پروگرام بنایا. جب انہوں نے پروگرام کے بارے میں بتایا تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. ٹھکانہ بہت زیادہ خوش ہونا. جب ہمیں کوئی اس طرح کی بات بتاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا. تو ٹھکانہ بہت زیادہ خوش ہونا. اللہ اللہ کر کے جانے کا دن آیا. اللہ اللہ کر کے جانے کا دن آ گیا. اللہ اللہ کر کے بہت انتظار کے بعد. ٹھیک ہے، بہت انتظار کے بعد. اس کے اوپر معنی لکھیں، بہت انتظار کے بعد. مطلب ان لوگوں نے بہت انتظار کیا، اس میں کچھ دن گزر گئے، تب پھر جانے کا دن آ گیا نا. مطلب ایک دم تو ان لوگوں نے پروگرام نہیں بنایا کہ بس ابھی پروگرام بن گیا اور یہ لوگ چل پڑے. نہیں، اس طرح نہیں تھا. کچھ دن اس میں گزر گئے اور پھر ان لوگوں کے جانے کا جو دن تھا وہ پھر آ گیا. انہوں نے ہمارے لیے 4 مسافروں والا ایک الگ ڈبہ مخصوص کرا لیا تھا. اب یہ ریل گاڑی میں جا رہے تھے تو ان لوگوں نے اپنے لیے 4 مسافروں والا ایک ڈبہ جو ہے وہ کیا کیا تھا، وہ مخصوص کرایا تھا. مطلب اپنے لیے ان لوگوں نے بک کیا تھا. ہم نے ساری تیاریاں رات ہی کو کر لی تھی. اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے، مطلب رات سے ہی ان لوگوں نے اپنے لیے ساری تیاری جو ہے وہ کی تھی. ہم صبح جلدی اٹھ کر خوشی خوشی تیار ہوئے. اب جب جیسے ہی صبح ہو گئی تو یہ لوگ کیا تھے کہ یہ لوگ جلدی جلدی اٹھ گئے اور تیار ہو گئے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اسٹیشن پہنچ گئے. ہمیں اسٹیشن کی چہل پہل اور پٹری پر کھڑی گاڑی دیکھ کر بہت اچھا لگا. جب ان لوگوں کے لیے ٹیکسی ان لوگوں نے اپنے لیے منگوائی تھی تو یہ لوگ کس چیز میں اسٹیشن پر پہنچے، ٹیکسی میں گئے تھے. مطلب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیشن پر چہل پہل رونق، مطلب بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پر نا. اور گاڑی جو ہے وہ کہاں پر کھڑی تھی، وہ پٹڑی پر کھڑی تھی. ریلوے لائن جو ہوتے ہیں نا اس پر گاڑی کھڑی تھی. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب گاڑی کھڑی تھی اور لوگوں کو دیکھ کر ہمیں بہت اچھا لگا. جگہ جگہ سرخ وردی پہنے قلی لوگوں کا سامان سروں پر رکھے انہیں ریل گاڑی میں سوار کرا رہے تھے. مطلب اب جب وہاں پر کلی کھڑے تھے نا تو ان لوگوں کے جو وردی کا رنگ تھا وہ کون سا تھا، سرخ رنگ کے کپڑے ان لوگوں نے پہنے تھے. جس طرح آپ لوگوں کے اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے نا، کچھ بچوں کے مدرسے کا بھی اپنا یونیفارم ہوتا ہے، کسی کا گرین کسی کا پنک. تو
اسکول کا بھی اپنا یونیفارم ہوتا ہے نا. تو یہ جو وہاں پر اسٹیشن پر جو کلی کڑے تھے لوگوں کا سامان اٹھانے والے, ٹھیک ہے, کلی اسٹیشن پر سامان اٹھانے والا, اس کو اس کی جو کپڑوں کا رنگ تھا, یونیفارم کا جو رنگ تھا ان لوگوں کا, وہ کس کلر کے تھے؟ وہ سرخ رنگ کے کپڑے ان لوگوں نے پہنے تھے. اور وہ لوگ کیا کرتے کہ وہ لوگ لوگوں کا جو سامان ہے وہ اپنے سروں پر رکھے ہوئے لوگوں کو گاڑی میں سوار کرا رہے تھے. ہمارا سامان بھی ایک کلی نے ڈبے کا نمبر دیکھ کر اس میں پہنچا دیا. اب ان لوگوں کا سامان جو ہے وہ بھی ایک کلی نے اٹھایا, اور ان کے جو ڈبے کا جو اپنا نمبر تھا نا, ہر ایک ڈبے کا اپنا اپنا نمبر ہوتا ہے, تو اس میں اس نے رکھ دیا, اس ڈبے میں اس نے رکھ دیا. ہم نے پہلے کبھی ریل گاڑی کا ڈبہ اندر سے نہیں دیکھا تھا. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں جو ہے ریل گاڑی کا جو ڈبہ ہے وہ اندر سے نہیں دیکھا تھا. یہ بہت لمبی بوگی کا ایک حصہ تھا, اس میں 2 لمبی سیٹیں نیچے اور 2 اوپر تھیں. اب یہ ایک لمبی بوگی تھی, مطلب ایک لمبی سی بوگی ڈبہ تھا نا, ٹھیک ہے. تو اس میں 2 سیٹیں جو تھے وہ نیچے بیٹھنے کے لیے تھیں, اور 2 جو ہے وہ اوپر تھی سونے کے لیے. ان پر سبز رنگ کے گدے تھے, مطلب اس پر جو گدے بچھے ہوئے تھے وہ کس رنگ کے تھے؟ وہ سبز رنگ کے تھے. صفحہ نمبر 87 پہ آ جائیں. صفحہ نمبر 87 پہ امی نے بتایا یہ لمبی سیٹیں رات کو سونے کے لیے ہیں. اب ان کی امی ان کو کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو لمبی سیٹیں ہیں اوپر کی طرف, یہ جو 2 لمبی سیٹیں ہیں یہ رات کو سونے کے لیے ہیں, لیکن دن میں نیچے والی سیٹوں پر کئی لوگ بیٹھ سکتے ہیں. ڈبے میں 4 کھڑکیاں اور 1 دروازہ تھا. اب ان کی امی ان کو کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو لمبی سیٹیں ہیں اوپر کی طرف, یہ جو لمبی 2 سیٹیں ہیں یہ رات کو سونے کے لیے ہیں, اور جو نیچے والی 2 سیٹیں ہیں وہ کیا ہے, وہ دن میں اس پر کئی لوگ جو ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پر بیٹھ سکتے ہیں. اور ڈبے میں جو تھی وہ 4 کھڑکیاں تھیں اور 1 دروازہ تھا اس میں. میں نے پلیٹ فارم پر دیکھا جو نیلی وردی میں ایک آدمی منہ میں لگی سیٹی بجا رہا تھا. اب یہ جو پلیٹ فارم پر یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں نا, جو اسٹیشن کا وہ جو علاقہ ہے, تو اس میں جو ایریا ہے نا اس کا, تو وہ اس میں ایک آدمی جو ہے وہ نیلی وردی تھی, اس کی جو کپڑوں کا رنگ تھا نا وہ نیلا تھا, مطلب بلو کلر تھا اس کا, اور اس نے منہ میں کیا پکڑا تھا؟ سٹی. وہ اس کے منہ میں تھی اور سبز رنگ کی جھنڈی لہرا رہا تھا. اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ سبز رنگ کی جھنڈی جو ہے وہ لہرا رہا تھا. اس کی بغل میں ایک لپٹی ہوئی سرخ جھنڈی بھی تھی. اب اس کا جو بغل ہے نا اس میں ایک سرخ رنگ کی جھنڈی جو ہے وہ بھی لپٹی ہوئی تھی, مطلب وہ بھی اس نے اس میں پکڑی تھی. ابو نے بتایا کہ یہ ریلوے گارڈ ہیں. اب ان کے ابو ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو آدمی کڑا ہے جس کی وردی کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہے اور منہ میں سیٹی لیے ہوئے کڑا ہے, اور سبز رنگ کی جھنڈی جو لہرا رہا ہے, اور اس کی بغل میں جو مطلب سرخ رنگ کی جھنڈی جو لیے ہوئے کڑا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ ریلوے گارڈ ہیں. گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی. جب اس کی رفتار تیز ہوئی تو باہر نظر آنے والی عمارتیں پیچھے کی طرف بھاگنے لگیں. اب جب گاڑی جو ہے, پہلے تو گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی نا, اب جب یہ تیز ہو گئی اور جب یہ لوگ جب گاڑی چلتی ہے اور ہم باہر دیکھتے ہیں نا, تو جو پیچھے عمارتیں ہوتی ہے یا گھر ہوتے ہیں, دکانیں ہوتے ہیں, تو وہ کیا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں نا ہم سے, وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ریل گاڑی گانا گاتی, جھومتی, بھاگتی چلی جا رہی ہو. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ ریل گاڑی کی جو آواز ہے نا وہ بھی تو بڑی ہوتی ہے نا, ریل گاڑی
گانا گاتی، گانا گاتی جھومتی، تو وہ ہلتی ہے نا، اس طرح ہلتی ہے. اور تیز جا رہی تھی تو بھاگتی چلی جا رہی ہو. تھوڑی دیر میں منظر بدل رہے تھے. تھوڑی دیر میں منظر جو ہے وہ بدل رہے تھے. کبھی میدان، کبھی کھیت، کبھی باغ، کبھی نہر اور پل. ہم اس منظر میں ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ وہ کسی کے اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس منظر میں کہ کبھی میدان آ جاتا، کبھی کھیت، تو کبھی باغ، کبھی نہر، کبھی پل، ان سب چیزوں کو جب یہ لوگ دیکھ رہے تھے نا، تو ان لوگوں کو اور کسی بھی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، بلکہ اس منظر میں یہ لوگ اس طرح کھو گئے تھے. تھوڑی دیر بعد میں ریل گاڑی آہستہ ہونے لگی. نوشہرہ اسٹیشن پر گاڑی تھوڑی دیر رکی رہی. اب جب نوشہرہ کا اسٹیشن آ گیا نا، تو گاڑی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی. نئے مسافر ریل گاڑی میں سوار ہو رہے تھے. چنانچہ خوانچہ پروش آوازیں لگا کر کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہے تھے. اب خوانچہ جن کے ہاتھ میں وہ بڑی سی تالی ہوتی ہے نا، اور اس میں مختلف قسم کے ٹافیاں، ببلز اور یہ مرمورے، یہ چیزیں وغیرہ ان کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو وہ بیچ رہے تھے. تو وہ مختلف قسم کی آوازیں جو ہے وہ لگا رہے تھے. جوس بھی اس میں ہوتے ہیں، پانی بھی اس میں ہوتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. امی نے ہمیں کھانے کے لیے وہ چیزیں دی جو وہ گھر سے بنا کر لائی تھی. اب ان کی امی نے ان کے لیے گھر میں ہی چیزیں پکا کر رکھی ہوئی تھی. اب یہ نیکسٹ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے.